بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے کو توڑنے والے امور یعنی کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نمبر 1، روزہ کے دوران جماع کرنے سے روزہ باطل یعنی ٹوٹ جاتا ہے، یعنی اگر روزے کی حالت میں کسی نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اور اس پر کفارہ بھی ہے اور قضا بھی ہے، یعنی اس کے بدلے میں روزہ بھی رکھے گا اور کفارہ بھی دے گا۔ اور یہ غلطی سے ہو سکتا ہے میرے بھائی، نئی شادی ہوئی یا ویسے ہی میاں بیوی کے ساتھ سویا روزہ رکھ کر، اور اسی طرح شیطان نے اسے بھگلا دیا، اور تو اس لیے وہ کیا کرے؟ متفقن علیہ حدیث ہے، بخاری مسلم میں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، اذ جاء رجل فقال اہلکت، کہ ایک شخص آیا، اس نے کہا میں ہلاک ہو گیا، میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت کر بیٹھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کیا تم ایک غلام آزاد کر سکتے ہو؟ قال لا، کہا نہیں۔ پھر پوچھا فہل تستطیع ان تصوم شہرین متتابعین، کیا تم 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھتے ہو؟ قال لا، کہنے لگا نہیں، 1 مہینہ صبر نہیں ہوا تو 2 مہینے کے در۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس سے پوچھا کہ حل تجد اطعام 60 مسکینا؟ قال لا، کیا تم 60 مسکینوں کو، غریبوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ کہا نہیں۔ قال اجلس، بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک شخص کھجوروں کا ٹوکرا لے کے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا این السائل، وہ جس نے مسئلہ پوچھا تھا وہ کہاں ہے؟ آ گیا۔ قال خذ ھذا فتصدق به، یہ کھجوریں لے جاؤ اور صدقہ کر دو۔ اس شخص نے کہا واللہ مدینہ میں کی ساری آبادی میں سب سے زیادہ میں فقیر ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا لے جاؤ اور اپنے گھر والوں کو کھلا دو۔ تو اگر اس طرح کا معاملہ ہو جائے میرے بھائیو، تو ایک غلام آزاد کرنا، یا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا، یا پھر 60 مسکینوں کو ایک وقت کا جو ہے وہ کھانا کھلانا۔ اسی طرح پیارے بھائی، روزہ کو توڑنے والے امور میں سے وہ یہ ہے کہ قصدن کہہ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وومٹنگ کرنا جان بوجھ کر، اور اس پر قضا بھی واجب ہے۔ یاد رکھیے خود بخود کہہ آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر جان بوجھ کر کہہ کرے گا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ صحیح الجامعہ کی روایت 2084، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس روزہ دار کو خود بخود کہہ آ جائے اس پر قضا نہیں، البتہ جو روزہ دار قصدن کہہ کرے وہ قضا روزہ کرے، وہ روزہ اس کا ٹوٹ گیا میرے بھائیوں۔ ٹھیک ہے میرے بھائیوں، اسی طرح اور کہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، اس میں کوئی وہ حرج نہیں۔ اسی طرح حیض یا نفاس شروع ہونے سے عورت کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزے کی قضا کرے گی، نماز کی نہیں۔ چنانچہ صحیح البخاری میں سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت جب حیضہ یعنی اس کے مخصوص دن پیریڈ شروع ہو جاتا ہے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے اور نہ روزہ رکھ سکتی ہے، اور عورتوں کی دین میں کمی کی یہی وجہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر روزہ افطاری سے پیارے بھائیو چند منٹ پہلے بھی حیض شروع ہو جائے تو اس عورت کا روزہ ٹوٹ گیا۔ بہت ساری خواتین کہتی ہیں اور یہ سوچتی ہیں کہ نہیں جی آدھا دن ہم نے کچھ کھایا پیا نہیں، اب تو ہمارا روزہ مکمل نہیں۔ میری پیاری بہن، اگر 1 منٹ یا چند منٹ بھی پہلے افطاری سے پہلے حیض شروع ہو گیا تو اب اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اب وہ اس روزہ کی بھی قضا کرے گی۔ بعض خواتین یہ سوچتی ہیں کہ شام تک کچھ کھایا پیا نہیں، یعنی روزہ تھا اب چند منٹ پہلے رہ گئے، تو میری بہن چند منٹ ہی رہ گئے ہوں، حیض شروع ہوتے ہی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کہ ہاں آپ کو اس روزے کا پورا اجر ملے گا، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، آپ کی نیت یہ تھی۔ لیکن یہ ہے کہ آپ یہ جو باقی روزے رہ گئے تھے یعنی افطاری اس کے حیض کے، اس کے ساتھ اس دن کا یہ جو روزہ ہے اس کی بھی وہ قضا کرے گی۔ جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیک۔